پوری رات، اور وہاں لوگ تاش کھیل رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہے، سٹا لگایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ اس کو جو ہے ماحول بتائے کہ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کا بہت اچھا ماحول ہے، اور ہم اس کو جو ہے دینداری کے ساتھ چکا ہے۔ میوات کے تقریباً سارے گاؤں کا یہی حال ہے، اس میں بڑے بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں، ٹی ویاں چل رہی ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، اور سارے گاؤں جاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان نوجوانوں کو نہیں روکا، اگر ہم نے ان ساتھیوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، اگر ہم نے ان کو نہیں سمجھایا، تو یہ ہمارے قوم کے نوجوان ہم سے چلے گئے، اور جس قوم کے نوجوان ان کے دینداروں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ قوم کے رہنماؤں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ قوم پنپتی نہیں ہے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم تنزل پکڑتی ہے اور آہستہ آہستہ نیچے دھس جاتی ہے۔ پھر اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں، اور اس قوم کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر بستی کا ماحول ہے۔ ہم نے کسی بستی میں تذکرہ کیا کہ بھئی رات میں اتنی جو ہے زیادہ دیر سے دکان بند کرنا چھوڑ دو، تو کسی ساتھی پہ یہ اثر نہیں ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بند کرنے کو تیار نہیں ہے، دکاندار بند کرنے کو تیار ہے، بیٹھنے والے تیار نہیں ہیں کہ رات کو بیڑیاں ختم ہو گئی کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر، راتوں کیا، رات میں پوری رات یہ بیڑیاں پیتے ہیں۔ یہ ماحول گندا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، کسی ساتھی نے بتایا کہ بڑا گلی پر لائن لگتی ہے دارو والوں کی، یہ قوم کے وہ نوجوان ہیں، اگر یہ مسجد میں آتے اور اللہ کے سامنے جھکتے تو ہماری مسجدیں خالی نظر نہیں آتی۔ ہر نماز میں تقریباً 2 3 صف تو ہماری رہتی، لیکن وہ ساتھی کہاں گئے؟ کسی مسجد کا حال ہے، فجر میں 2 3 ساتھی نظر آ رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ لوگ جی وہ تو 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ ان کی راتیں کہاں گئی؟ ان کی راتیں برباد ہو رہی ہیں، ہوٹلوں پر، دکانوں پر گھومنے میں، دارو عیاشی میں ان کی راتیں گزر رہی ہیں۔ وہ صبح دیر سے اٹھیں گے، صبح جگانے والے جاتے ہیں کہ اللہ بڑا، اللہ کی بات بڑی، ان کی باتیں ان کو سنتی بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ ابھی تو وہ سوئے، ابھی تو انہوں نے نیند کی آغاز کیا ہے، ابھی تو سونا شروع کیا ہے، لیکن کسی کے دل پر اس بات کا اثر نہیں ہے کہ میری قوم کا نوجوان کہاں چلا گیا، اس کو کیسے واپس لانا ہے، کیسے مسجد میں لانا ہے، کسی کے جو ہے دماغ میں بھی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم بھلائی کا حکم کر رہے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، گشت میں جڑو، تعلیم میں جڑو، لیکن کسی ساتھی کے دل میں یہ اثر نہیں ہوتا کہ ان کو برائیوں سے روکنا چاہیے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تبلیغ کے پہلو ہیں کہ برائیوں سے بھی روکنا چاہیے اور بھلائی کا حکم بھی کرنا چاہیے، لیکن لوگ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے تو یقیناً آنے والے وقت میں ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے مستقل وقت نکال کر کے اپنے اپنے نوجوانوں کا بھی اگر ہاتھ پکڑ کر گھر میں رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا گھر سدھرے گا، ہمارا سامنے کا گھر سدھرے گا، ہمارا پیچھے کا بھی گھر سدھرے گا، ہمارا دائیں طرف والا گھر بھی سدھرے گا اور بائیں طرف والا بھی گھر سدھرے گا۔ ابھی تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں کا لڑکا ہے، دیکھنے ہو رہا ہے
پی رہا ہے، کوئی بات نہیں، فلاں کا گھر، ابھی تو اس گھر آگ لگی ہے اور اس کے گھر آگ لگی ہے، انتظار نہ کرنا، ایک دن تیرے گھر کے اندر بھی دارو پینے والے، سٹا کھیلنے والے اور پتہ نہیں کتنی کتنی خرابیوں میں ملوث ہو جائیں گے، پھر لوگوں سے شکایت کرتے پھریں گے کہ نہیں آج بھی پہلے ہی انتظار، اور اس وقت کے آنے سے پہلے آدمی کو جو ہے چوکنا ہونا چاہیے کہ یہ گھر بھی میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، اس میں گندگی آ گئی تو گویا میرے گھر کے اندر گندگی آ گئی، اور اس کو بھی صاف کرنا ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے، کیوں صاف کرنا ہے؟ تاکہ میرا گھر بھی بچا رہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے گھروں پر، بچوں پر تماشا دیکھنے والوں کو دن دور نہیں ہے کہ آپ کے بچے بھی ان گندگیوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ میرا قوم کا نوجوان جس گلی پر چل چکا ہے، جس گندگی پہ چل چکا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ روکنے کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی باہر سے پولیس لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا قوم کا ہر بچہ ان گندگیوں سے دور آ کر کے اللہ کے سامنے جھکے گا۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے۔ آج گھروں میں وہ گندگیاں نہیں ہیں جتنی ہمارے اندر گندگیاں گھس گئی ہیں، اور صرف پوچھنے پہ کہتے ہیں فلاں کا لڑکا ہے، نہیں، وہ فلاں کا لڑکا نہیں ہے، وہ میرا لڑکا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ سے مانگا کرو، اور اپنے گشتوں میں، اپنی تعلیم میں نے دیکھا گاؤں گاؤں میں جا کر کے ایک فجر کی نماز میں ایک تعلیم کرنے والا، ایک سننے والا کہاں چلے؟ ابھی تو ہمارے اوپر سے الیکشن کا خمار نہیں اترا، فلاں کا ہے نک جی سو رہا ہے، فلاں کا ہے نک جی وہ سو رہا ہے۔ بھائی کتنے دن ہو گئے کہ کتنے سو گئے مسجد میں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ کیونکہ ابھی انہوں نے ان کے پیٹوں میں حرام مال گھسا ہوا ہے، ابھی حرام کھایا ہے، ابھی رشوت کا کھانا کھایا ہے، ابھی کیسے نماز پڑھنے کو دل کرے گا؟ ابھی تو رشوت کا کھانا کھایا نا، کیسے نماز کو دل کرے گا؟ کیسے قرآن سننے کو دل کرے گا؟ کیسی فجر کی نماز میں آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ کھلے عام انہوں نے حرام کھانا کھایا، اور جو حرام کھاتا ہے اور اس سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے تو ایسے جسم کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں جہنمی ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ حرام کھانا کھائیں گے تو میری نسل آنے والی، اس کا کیا حال؟ اس کا کیا حال؟ وہ دین پہ چلے گی؟ وہ قرآن پڑھنے والی ہوگی؟ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوگی؟ نہیں، اس کے دماغ پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں۔ جتنے بھی علاقے دیندار گزرے ہیں، جتنے بھی، اور وہاں سے دین اٹھا لیا گیا، اسلام پر چلنے والے وہاں نہیں رہے، تو وہاں کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی وہاں دین کا کام بند ہو گیا، وہاں مسلمان نہیں رہے؟ وہ اس لیے نہیں رہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی گندگیاں آ گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر وبال ڈال دیا۔ بہت سارے علاقے دیکھنا، بڑی بڑی مسجدیں ویران ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں، جب علل اعلان گناہ ہونے لگ جاتا ہے تو اللہ کا جو ہے عذاب آنے میں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کب آ جائے۔ اور جس بستی کے اندر علل اعلان گناہ ہو رہا ہو اور وہاں کے لوگ خاموشی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں کا لڑکا گندگی میں لگ رہا ہے، فلاں کا لڑکا جوا کھیل رہا ہے، دارو پی رہا ہے، نہیں، اللہ کا جب عذاب آئے گا
تو کسی مسجد میں بیٹھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو بھی عذاب ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے یہاں ایک اتنا بڑا اللہ والا تھا کہ وہ انہوں نے ایک کٹی بنا رکھی تھی، اس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا، کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کو راہب بولتے تھے۔ تو وہاں کی قوم اتنی گندگی میں لگ گئی تھی کہ وہ دین کا کام نہیں کرتی۔ اللہ نے اعلان کر دیا جا اس بستی کو پلٹ دے۔ فرشتوں نے سوال کیا، اللہ اس میں ایک اللہ اللہ کرنے والا بھی ہے؟ اس نے پوری عمر پوری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، وہ کسی سے واسطہ نہیں رکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی کو سب سے پہلے اٹھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کی فکر رکھی تھی، اپنے آپ کو انہوں نے سمجھا تھا کہ بس میں اللہ والا بن گیا، کسی اور کی فکر نہیں کی۔ تو اللہ ایسے بندے کے رہتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب نہیں کرتا۔ اگر ہم نے ان نوجوانوں کا ہاتھ نہیں روکا، اگر ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، اور علل اعلان ڈی جے بجتے رہے اور رنڈیاں ناچتی رہی، اور علل اعلان جوا چلتا رہا، علل اعلان سٹا چلتا رہا، علل اعلان نوجوان دارو پیتے رہے، میری قوم کے بڑے بوڑھوں اور نوجوانوں اور ذمہ داروں، اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا، اور اس میں ہم سب کا نمبر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان نوجوانوں کا ہاتھ روکو، ان کو سمجھاؤ۔ اگر نہیں سمجھائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو وہاں دیندار تھا، وہاں تبلیغ میں جڑتا تھا، تیرے سامنے زنا ہوتا رہا، تیرے سامنے سٹا چلتا رہا، تیرے سامنے دارو پی جا رہی تھی، لیکن تیرے اندر شرم نہیں رہی اور تو نے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ میرے بھائیوں، خاموشی رہنے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی عذاب میں ملوث کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اس وقت کے انہوں نے اعلان کر دیا اللہ نے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے تو علل اعلان مچھلی پکڑی، کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور کچھ لوگوں نے یہ کر لیا، ایک نالی بنائی، اور نالی بنانے کے بعد ہفتے کے دن اس نالی کے ذریعے سے مچھلی جاتی تھی، اور اس میں ایک ایسی چیز لگا دیا کرتے تھے جو مچھلی ادھر آ گئی وہ واپسی سمندر میں نہیں جا سکتی۔ ہیلا بہانہ لگایا، سمجھ ہماری بات؟ ہاں۔ اور کچھ لوگ ایسے رہ گئے جو بھائی جو کر رہا جو کرنے دو، ہم خوش ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، سب کسی کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، خاموش رہنا ایک جرم ہے کہ تیرے سامنے گناہ ہو رہا ہے، تجھے پتا ہے کون گندگی میں لگ رہا ہے، لیکن کسی کو یہ جرأت اور ہمت نہیں رہی کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا، کسی گناہ کرتے ہوئے کو ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں اتنی خشک ہو گئی کہ کسی حادثے کو دیکھ کر ہماری آنکھیں نم نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے رویا کرو، میری قوم کیسی تھی اور کیسی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے مانگا کرو۔ جب پہلے کوئی شراب پیتا تھا پوری گاؤں اس پر لعنت بھیجتا تھا، کوئی لڑکا اگر اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اس سے بھی پتہ نہیں کتنی گالیاں دیتے تھے، لیکن آج کوئی کسی پر اعتراض نہیں۔ اور لوگ کہنا من بھتیرا اس کے دی ارا مول صاحب ہم تو یا برائی لیوانا اور نہ تو یوں نہ رکے، یا برائی کہوائے، میری قوم کی سوچ الٹی کر دی۔ برائی کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تم برائی سے روکو، اس کو لوگ برائی کہتے ہیں، برائی سے روکنے کو برائی کہتے ہیں۔ نہیں، جب اس وقت پتہ چلے گا جب حشر کا میدان لگے گا
اس وقت پتہ چلے گا تو دیندار بنا پھرتا تھا، تیرے سامنے اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی اور تو نے کسی کو نہیں روکا۔ اس لیے اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو اور گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھاؤ اگر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔